اللہ حافظ. Thank you. Walaikum assalam. Thank you. میجورٹی فیملیز کی طرح ہماری فیملی میں بھی کھانے پینے کا جو سلسلہ تھا سحری اور افطاری کے ٹائم پہ وہ بہت کلچرل تھا کہ سحری کے ٹائم پہ آپ نے پیٹ بھر کے کھانا ہے، افطاری کے ٹائم پہ آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے. رمضان کا پورا مہینہ ایک سیلیبریشن ہے. یہ ہم یہی سنتے ہوئے بڑے ہوئے، لیکن پچھلے کوئی 7-8 سال میں میرا پرسپیکٹیو تھوڑا سا اس معاملے میں بدلا کہ ہم نے بچپن میں اسلامیات کی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ ہماری سنت میں ہے کہ بھوک رکھ کے کھائیں، اور جب میں نے ریئلائز کیا کہ ہم بالکل ہی اس کے اپوزٹ جاتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس بچپن سے ہمیں یہ کہتے آئے ہیں کہ پیٹ بھر کے کھاؤ، آگے ہم اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ پیٹ بھر کے کھاؤ، اور ایک بچہ جو اپنے پیرنٹس سے بچپن سے سن رہا ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا ہے، صبح اٹھے ہو تو پیٹ بھر کے کھاؤ، اسکول سے واپس آئے ہو تو پیٹ بھر کے کھاؤ، رات کو سونے لگے ہو تو پیٹ بھر کے کھاؤ، اینڈ دین رمضان کے اندر سحری کے ٹائم پہ پیٹ بھر کے کھاؤ ادروائز روزہ گزرے گا نہیں، افطاری کے ٹائم پہ پیٹ بھر کے کھاؤ بیکاز آپ نے اتنا لمبا روزہ رکھا ہے. تو یہ چیز مجھے بادر کرتی تھی کہ جب آپ بچپن سے اپنے پیرنٹس سے یہ سن رہے ہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا ہے، تو 20-25 سال کے بعد آپ کو وہ بھوک رکھ کے کھانے والی سنت کیسے یاد آئے گی اور آپ اس پہ کیسے عمل کریں گے، بیکاز بچپن سے آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا ہے. سو میں پھر ایونچولی جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ رمضان کا ایکچوئل ایسنس کیا ہے، اور رمضان کا ایکچوئل ایسنس یہ ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ از اے اسٹرگل. آئی تھنک it's not a celebration, it's a struggle. Eid is a celebration, but Ramzan itself is not a celebration, it's a time of struggle جس میں آپ نے اپنے اوپر تکلیف لے کے آنی ہے، آپ نے اس تکلیف کو برداشت کرنا ہے، آپ نے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، آپ نے وہ روزہ جو گزارنا ہے وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے گزارنا ہے. which means جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سحری کے ٹائم پہ جب آپ اپنے آپ کو کھانے سے بھر لیتے ہیں تو آپ کوئی توکل والی چیز چھوڑتے ہی نہیں ہیں کہ آپ اللہ پہ کوئی چیز چھوڑے ہیں، بیکاز آپ نے تو پہلے اتنا انتظام کر لیا، کھا پی کے، پراٹھے کھا کے، سالن کھا کے، اپنا پیٹ بھر کے، دہی زیادہ سارا کھا کے، پانی بہت سارا پی کے، آپ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں جس کے اوپر آپ کہیں کہ اب میں اللہ پہ توکل کرنے لگا ہوں. میرا خیال تھا، جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی، جس پہ میں نے پانی پہ سحری کرنا شروع کی، وہ یہ کہ چند گلاس پانی کے جب آپ اس سے سحری رکھتے ہیں، سحری اپنی سٹارٹ کرتے ہیں، اس پوائنٹ آف ویو پہ آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور آپ لٹرلی یہ سوچتے ہیں کہ میں نے صرف چند گلاس پانی کے پیے میں، اور پھر آپ اللہ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی جو آپ نے ایفرٹ کی ہے پانی پی کے، اس کے بعد اس روزے کو گزارنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا وہ روزہ گزار دے. اینڈ دین افطاری کے ٹائم پہ جو اتنا زیادہ کھانا، میں اس سے پیچھے اس لیے ہٹا کہ کئی دفعہ لوگ رمضان کے جب روزے رکھتے ہیں تو وہ ایسے روزے رکھتے ہیں کہ جیسے وہ کسی پہ احسان کر رہے ہیں کہ میں نے پورے دن کا روزہ رکھا تو اب میرے لیے افطاری کے ٹائم پہ ہر چیز کھانا جائز ہے. اینڈ اگین میں یہ صرف اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا نظریہ بتا رہا ہوں، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں جو میرے دماغ میں
اس کی لاجک ہے. میں صرف وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کیونکہ یہ پورا مہینہ اسٹرگل کا مہینہ ہے اور اللہ نے اس مہینے میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے یہ روزے صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھنے, لوگوں کے لیے نہیں رکھنے. کئی دفعہ ہم اس ایروگنس میں کہ کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہے تو مجھ سے ایسے بات نہ کرو, میں نے روزہ رکھا ہے تو مجھے یہ نہ کہو, میں نے روزہ رکھا ہے تو میرے ساتھ کسی بہتر طریقے سے پیش آؤ یا مجھے لینینسی دے دو. سو آئی فیل کہ یہ پورا مہینہ کیونکہ اسٹرگل ہے, آپ نے اپنے اوپر ایک مشکل فیل کرنی ہے, وہ بھوک فیل کرنی ہے. اینڈ سم ہاؤ مجھے فیل ہوتا ہے کہ کیونکہ اتنی ابنڈنس ہے کھانے میں, خوراک میں, نہ ہمیں سحری کے ٹائم پہ وہ بھوک فیل ہوتی ہے, ہم کو چھوڑتے ہی نہیں ہے بھوک کے لیے, اور نہ ہی افطاری کے بعد ہمیں بھوک فیل ہوتی ہے. الٹا لوگوں کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے بیکاز وہ سحری کے ٹائم پہ اتنا کھاتے ہیں اور ایک دو ہفتے کے بعد معدے کا اتنا برا حال ہوتا ہے, بدہضمی ہوتی ہے, گیس ہوتی ہے, بلوٹنگ ہوتی ہے, لوگوں کو قبض ہو جاتی ہے, لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے, حالت خراب ہوتی ہے بیکاز وہ سحری کے ٹائم پہ بھی اور افطاری کے ٹائم پہ بھی اتنی خوراک لے رہے ہیں جو وہ شاید پورے سال میں اتنا کھانا نہیں کھاتے جتنا افطاری اور سحری کے ٹائم پہ اور رمضان کے مہینے میں کھا لیتے ہیں. کیپنگ ان مائنڈ کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے بھوک برداشت کرنی ہے, اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں ہم پورے سال میں جتنا نہیں کھاتے اتنا اس ایک مہینے میں کھا لیتے ہیں. سو آئی تھنک اس پوائنٹ آف ویو سے جب آپ کم کھانا شروع کرتے ہیں تو آپ مے بی آئی تھنک وہ توکل والا جو سین ہے کہ اللہ پہ جب آپ چھوڑ دیتے ہیں بہت تھوڑا کھا کے, آئی تھنک آپ کا روزہ اور آپ کا ایمان آئی تھنک اس پوائنٹ پہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کم کھا کے بھی آپ اللہ پہ کس طرح سے بھروسہ اور توکل کرتے ہیں. سو یہ ایک صرف میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک چیز ہے سوچنے کے لیے, آپ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں, بٹ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس مہینے میں بھوک فیل کرتے ہیں یا ہم الٹا اپنی بھوک مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا یہ مہینہ ہمارے لیے اسٹرگل ہے یا ابنڈنس اس مہینے میں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ سوچنے والی چیز ہے. میں بڑے سالوں سے اس بارے میں سوچ رہا ہوں اور رمضان میں خاص طور پہ میری خوراک بہت کم ہو جاتی ہے. مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ سحری اور افطاری کے ٹائم پہ کیا کھاتے ہیں اور آپ کا روزہ, آپ کا رمضان کیسا گزرتا ہے. میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. I'll see you guys tomorrow.